السلام علیکم۔ آج میں آپ کو بہت زیادہ ڈراؤنی اور پراسرار کہانی سنانا چاہتی ہوں، جو کہ ایک روح کی سسکتی بلکتی اذیت ناک داستان حیرت جو کہ خود پر بیتی ناقابل فراموش اور ناقابل یقین حالت سے ہر پل ہر لمحہ بے چین رہتی تھی۔ لیکن اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کریے گا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ یہ واقعہ کمال نامی لڑکے کے ساتھ پیش آیا۔ وہ کہتا ہے کہ میں ایک چھوٹے دیہات سے تعلق رکھتا ہوں اور ابتدائی تعلیم میں نے اپنے گاؤں سے ہی حاصل کی۔ مجھے پڑھنے لکھنے کا بہت شوق تھا، اسی وجہ سے میں نے اپنے اماں ابا سے اجازت لی اور میں شہر آ گیا اور باقی تعلیم میں شہر سے حاصل کرنے لگا۔ شہر میں ابا کے دوست رہتے تھے اور ان کی بہت بڑی کریانے کی دکان تھی۔ وہ کہتا ہے کہ میں صبح فجر میں دکان کھول لیتا اور کالج چلا جاتا، پھر کالج سے آ کر دکان بھی سنبھالتا، اس کے ساتھ ساتھ پڑھتا بھی رہتا اور گاہکوں کی خدمت بھی کرتا رہتا۔ رحیم چچا کی 2 بیٹیاں تھیں، انم اور سمن۔ میں انہیں نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا تھا۔ میں ان کی پڑھائی میں کبھی کبھار مدد کر دیتا تھا۔ انم بہت معصوم تھی جبکہ سنم بہت شوق اور چنچل تھی۔ اللہ اللہ کر کے میرا گریجویشن آخر مکمل ہو گیا۔ ایک دن دکان پر انم مجھے کھانا دینے آئی۔ میں حیران ہو گیا کیونکہ روز تو چچا ہی کھانا دینے آتے تھے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ انم آج تم کھانا لائی ہو، خیر تو ہے؟ چچا کی طبیعت صحیح ہے؟ آج صبح سے وہ دکان بھی نہیں آئے۔ وہ کہتی ہے کہ ابا کی طبیعت بہت خراب ہے، انہیں رات سے بہت بخار ہے، تم کھانا کھا کر جلد سے جلد ڈاکٹر کو گھر لے آؤ۔ پھر میں نے جلدی دکان بند کری اور ڈاکٹر کو گھر لے کر پہنچ گیا اور گھر جا کر ڈاکٹر نے رحیم چچا کا چیک اپ کیا۔ ڈاکٹر کو واپس چھوڑنے کے بعد میں رستے سے دوائیں اور کچھ فروٹ ساتھ لے کر گھر آیا۔ گھر آتے ہی رحیم چچا کو دوائیں دی اور ان کے ماتھے پر ٹھنڈی پٹیاں کرنے لگا۔ ایسے میں رحیم چچا نے میرا ہاتھ پکڑ کر بولا کہ کمال بیٹا، تم سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو میں نے کہا جی چچا کہیں، آپ تو میرے محسن ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اب بوڑھا ہو چکا ہوں اور بیٹیاں بھی جوان ہو گئی ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اپنے اماں ابا کو بلا کر انم کا ہاتھ مانگ لو تاکہ میں ایک فرض سے فارغ ہو جاؤں۔ یہ بات سن کر میں بہت خوش ہو گیا اور ان سے کہا کہ میں آج ہی ابا کو فون کر لیتا ہوں تاکہ کل تک وہ یہاں آ جائیں۔ یہ سن کر میں نے فوراً ابا کو کال کی اور دوسرے دن اماں ابا اور جمال جو کہ میرا چھوٹا بھائی تھا وہ سب یہاں آ گئے۔ اس خبر پر ابا تو بہت خوش تھے مگر اماں ناخوش تھیں کیونکہ وہ میری شادی خالہ کی بیٹی سے کروانا چاہتی تھی۔ وہ آگے کہتا ہے کہ ہماری بات پکی ہو گئی اور ہم نے گھر میں ہی چھوٹا سا فنکشن رکھ کر منگنی کر لی۔ کمال کی نظریں بار بار سمن پر جا رہی تھی اور کمال ایک آوارہ اور چھچورا لڑکا تھا اور اس کی گیدرنگ بھی اچھے لڑکوں میں نہیں تھی۔ وہ کہتا ہے کہ ساری تقریبات مکمل کر کے دوسرے دن اماں ابا اور کمال واپس گھر چلے گئے اور میں اب اچھی ملازمت تلاش کرنے تاکہ انم کو آگے چل کے اچھی زندگی دے سکوں اور اسے خوش رکھ سکوں۔ کچھ دن بعد میرے دوست عمران نے مجھے ایک جاب کے بارے میں بتایا کہ میرے والد کا دبئی میں ایک ہوٹل ہے اور انہیں پڑھے لکھے لڑکوں کی ضرورت ہے۔ میں تو کل جا رہا ہوں، تمہیں جاب کی ضرورت تھی تو میرے ساتھ ہی چل لو۔ تو میں نے کہا کہ یہ تو بہت اچھی بات ہے، میں اپنا پاسپورٹ بنا لیتا ہوں اور کل تمہارے ساتھ چل لوں گا۔ یہ خبر جیسے ہی میں نے اماں ابا کو اور کمال کو بتائی تو وہ بہت خوش ہوئے اور رحیم چچا بھی بہت خوش تھے۔ لیکن انم تھوڑا مایوس تھی دور جانے کی وجہ سے۔ لیکن میں نے اس سے کہا کہ جب 2 سال بعد ہماری شادی ہوگی تو ہم ایک اچھی زندگی گزاریں گے اور ہمارا اچھا مستقبل ہوگا۔ ان باتوں کی وجہ سے میں نے اسے بھی راضی کر لیا۔ اس کے بعد میں دبئی کے لیے روانہ ہو گیا۔ 1 سال تک تو انم اور میری بات ہوتی رہی، لیکن اب مصروفیت کی وجہ سے میں نے اماں ابا، رحیم چچا اور انم سے بات کرنا بالکل چھوڑ دی تھی، بالکل رابطہ ختم کر دیا تھا۔ 1 سال بعد میں کسی کو بتائے بغیر پاکستان آیا تاکہ سب کو سرپرائز دے سکوں۔ میں پہلے رحیم چچا کے گھر گیا لیکن ان کے گھر تالا لگا ہوا تھا اور ان کی دکان پر کوئی اور بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ یہ تو رحیم چچا کی دکان ہے، تو اس نے کہا کہ یہ دکان 6 مہینے پہلے میں نے خرید لی ہے۔ میں نے پھر پوچھا کہ کس سے؟ اس نے کہا کہ جمال نامی لڑکے سے یہ دکان میں نے خریدی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ نام سن کر میں بہت حیران ہو گیا
اور پھر اس سے پوچھا کہ یہ گھر میں تالا کیوں لگا ہے، یہاں کے لوگ کہاں گئے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے نہیں پتہ، یہ گھر 6 مہینے سے ہی خالی ہے۔ میں یہ سب باتیں سن کر بہت غمزدہ ہو گیا اور گاؤں آ گیا۔ اماں ابا مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور مجھے گلے لگا لیا۔ میں نے ابا سے پوچھا کہ رحیم چچا اور ان کی دونوں بیٹیاں کہاں ہیں؟ تو ابا نے جواب دیا کہ بیٹا کھانا کھا لو پھر بات کرتے ہیں۔ مجھے بھوک بالکل نہیں تھی، لیکن کھانا کھا کر میں کمرے میں جا کر لیٹ گیا اور ان سب کے بارے میں سوچنے لگا۔ ایسے میں جمال میرے کمرے میں آیا اور کہنے لگا کہ بھائی کیسا ہے، آنے سے پہلے بتا تو دیا ہوتا تاکہ میں ایئرپورٹ لینے آ جاتا۔ میں نے اس کی ساری باتوں کو درگزر کر کے پوچھا کہ رحیم چچا کی دکان تم نے کیسے بیچی اور رحیم چچا اور ان کی دونوں بیٹیاں کہاں ہیں؟ وہ غصے سے کہنے لگا کہ تیرے جانے کے بعد سمن سے میری شادی چچا نے طے کر دی اور اماں ابا بھی راضی ہو گئے۔ مجھے سمن اچھی لگی اور میں نے بھی حامی بھر دی، لیکن پتہ چلا کہ سمن اپنے کالج کے دوست کو پسند کرتی تھی اور سمن پھر اپنے یار کے ساتھ بھاگ گئی۔ اس خبر سے رحیم چچا کو ہارٹ اٹیک آ گیا اور وہ مر گئے۔ پھر میں اور اماں انم کو گاؤں لے آئے۔ پھر ایک رات انم گھر سے کہیں چلی گئی اور مجھے دوسرے دن فون کر کے بولی کہ میں سمن کے پاس آ گئی ہوں، تم میرا میسج کمال کو دے دینا کہ وہ مجھے بھول جائے۔ اور میں نے بھی سمن کے شوہر کے دوست سے شادی کر لی، وہ بھی شادی کر کے اپنی زندگی کو آگے بڑھا۔ یہ سن کر میں نے جمال سے کہا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ ایسے میں اماں ابا نے کہا کہ یہ سچ بول رہا ہے۔ اماں انہیں برا بھلا کہنے لگی۔ پھر میں نے سب کو کہا کہ جاؤ سب مجھے اکیلا چھوڑ۔ سب کے چلے جانے کے بعد میں یہ سب سوچ کر بہت روتا رہا، لیکن مجھے جمال کی باتوں پر ذرا بھی یقین نہ تھا کہ سمن جیسی خوش مزاج اور چنچل لڑکی جمال جیسے آوارہ فاش لڑکے کے لیے ہاں کیسے کر سکتی ہے، اور انم میرے ساتھ بے وفائی کرے، یہ کیسے ممکن؟ میں یہ سب سوچتے سوچتے کسی پہر نیند کی آغوش میں چلا گیا۔ میں نیند میں بہت بے چین ہو رہا تھا۔ مجھے کچھ چہرے نظر آ رہے تھے، بہت سی لڑکیاں آہو زار کرتی نظر آ رہی تھیں، وہ درد بھری آواز میں رونا بین کرنا۔ میں خواب کے عالم میں کسی ایک ہوٹل میں خود کو دیکھ رہا ہوں۔ اس ہوٹل کے روم 401 میں ان بیچاری لڑکیوں کا رونا مجھ سے دیکھا نہیں جا رہا۔ میں ان لڑکیوں کو پہچاننے کی کوشش کر رہا تھا، مگر وہ سب انجان تھیں۔ ایک لڑکی گھٹنوں میں سر دے کر بیٹھی بری طرح سے رو رہی تھی۔ میں نے آگے جا کر اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور جیسے ہی اس نے اپنا سر اٹھایا تو میں اسے دیکھ کر حیران ہوں۔ میں نے کہا سمن تم یہاں کیا کر رہی ہو اس ہوٹل میں، اور اس کمرے میں اتنی لڑکیاں کیوں رو رہی ہیں اور تم کیوں رو رہی ہو؟ میرے سوال پر روتے ہوئے بولی کمال بھائی یہ تمام مظلوم لڑکیاں اپنی عصمت دری پر آنسو بہا رہی ہیں، میری عصمت بھی لٹ گئی ہے، آپ ہی کو بچا لیں ورنہ وہ بھی میری اور ان سب لڑکیوں کی طرح ماری جائیں گی، آپ ہی کو بچا لیں۔ سمن کی بات سنتے ہی میں عالم خواب سے جاگا اور میں پسینے سے شرابور تھا۔ مجھے اس طرح سمن کا خواب میں آنا اور انم کو بچانے کا کہنا کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں ساری رات سگریٹ پر سگریٹ پھونکتا رہا۔ صبح ہوتے ہی میں عمران کے پاس چلا گیا اور اسے تمام باتیں بتا دی، کیونکہ عمران میری اور انم کی محبت کے بارے میں سب کچھ جانتا تھا۔ دبئی میں عمران سے انم کی بات بھی ہوتی رہی تھی۔ اچانک انم، سمن اور رحیم چچا کا جان کر عمران گھبرا گیا۔ پھر اس خواب کا سن کر وہ اور بھی زیادہ گھبرا گیا۔ مجھے پریشان دیکھ کر عمران بولا کہ دیکھ کمال، جس طرح تو بتا رہا ہے کہ جمال اوباش آوارہ قسم کا لڑکا ہے، اس کی بات پر یقین نہ کرنا تیرا جائز ہے۔ اور پھر انم صرف جمال کو ہی کیوں فون کریں گی؟ وہ شریف الدین انکل یعنی تیرے ابا کو بھی تو کال کر سکتی تھی نا۔ مجھے تو دال میں کچھ کالا لگ رہا ہے۔ عمران ایک بات اور کہ سمن جیسی خوش شکل خوش مزاج لڑکی جمال جیسے لڑکے سے شادی کرنے کے لیے ہاں کیسے کر سکتی ہے؟ جمال کو نہ کپڑے پہننے کی تمیز ہے، نہ بات کرنے کی، چرسی موالی بنتا ہے، یہ بات مجھے ہضم نہیں ہو رہی۔ ابھی تو بہت رات ہو گئی ہے، تو آرام کر، ہم کل رحیم چچا کے متعلق محلے میں جا کر پتہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آس پاس کے رہنے والوں سے کچھ بتا سکتے ہیں۔ عمران کی بات سن کر میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ابھی سوئے ہوں مجھے کچھ دیر نہ گزری تھی کہ کل والا خواب پھر آیا۔ وہی ہوٹل کیفے نظر کے نام سے بنا ہوا تھا، عجیب عجیب طرح کے آدمی بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں،
شراب پی رہے ہیں، سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں، ان سیڑھیوں سے میں خود کو اوپر جاتے دیکھ رہا ہوں۔ اوپر کافی کمرے بنے ہوئے ہیں، ان کمروں کے باہر نمبر لکھے دیکھ کر میں آگے بڑھتا جا رہا ہوں۔ روم نمبر 401 میں لڑکیوں کی آوازیں سن کر میں اندر جاتا ہوں۔ لڑکیاں بری طرح رو رہی ہیں، میں دیکھ نہیں پا رہا ان کو، وہ زخمی بھی ہیں اور بے لباس بھی۔ سامنے گھٹنوں میں سر دیے سمن بے لباس بیٹھی ہے۔ میں نے جلدی سے بیڈ کی چادر کھینچ کر اسے اڑا دی تو وہ روتے ہوئے بولی، کمال بھائی یہ کیسی محبت ہے آپ کی، کیوں میری آپی کو اب تک نہیں بچایا؟ اس ظالموں سے انہیں بچا لیں۔ وہ پوچھتا ہے کہ سمن کس سے بچاؤں؟ کون ہے وہ ظالم؟ مجھے اس کا نام بتاؤ۔ انم اس وقت کہاں ہے اور تم اس ہوٹل میں کیا کر رہی ہو؟ ان لڑکیوں کے ساتھ اور بے لباس کیوں ہو؟ کس نے کیا کیا ہے تمہارے ساتھ؟ یہ سب کچھ مجھے بتاؤ اور اس کا نام بھی بتاؤ، میں اسے جان سے مار دوں گا۔ میرے سوال پر سمن نے مجھے دیکھ کر اور رونا شروع کر دیا اور روتے ہوئے بولی کہ کمال بھائی میں اور یہ سب لڑکیاں اب اس دنیا میں نہیں ہیں۔ ہمیں بے آبرو کر کے پہلے پراسٹیٹیوشن کے کام میں زبردستی دھکیلا گیا۔ جب ہم نے احتجاج کرنے کی کوشش کی تو اس روم میں لا کر ہمیں جان سے مار دیا گیا۔ ہم سب مر چکی ہیں۔ اس روم کے سامنے والی دیوار پر جو پینٹنگ لگی ہے نا، اس کے پیچھے خفیہ دروازہ ہے۔ اس دروازے کے پیچھے سیڑھیوں سے اتر کر بیسمنٹ میں ہم سب کو گڑھا کھود کر اس میں دبا دیا گیا۔ آپ یہ کام کروائیں، کئی معصوم لڑکیوں کو اغوا کروا کر پیار کا جھانسا دے کر اس کام میں لگایا جاتا ہے۔ جو احتجاج کرتی ہیں انہیں مار دیا جاتا ہے۔ انم آپی کو بچا لیں، انہیں بھی اس آدمی نے اس گندے کام کے لیے بیچ دیا۔ اگر انہیں وقت پر نہ بچایا گیا تو انہیں بھی یہاں لا کر مارنے کے بعد انہیں بھی گڑھے میں دفن کر دیا جائے۔ اتنا سب کچھ ہو گیا تم دونوں کے ساتھ اور مجھے پتہ تک نہیں چلا۔ سمن مجھے بتاؤ وہ آدمی کون ہے، میں اسے جان سے مار دوں۔ سمن کہتی ہے کمال بھائی آپ سب سے پہلے اس ہوٹل تک پہنچے۔ اس میں کوئی ایک آدمی نہیں بلکہ پوری بڑی گینگ شامل ہے اور اس گینگ کو 2 آدمی آپریٹ کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک کا آپ سے بہت گہرا رشتہ ہے۔ وہ بولتا ہے کہ سمن مجھے بتاؤ وہ کون ہے، مجھے بس ایک بار اس کا نام بتا دو، میں اسے جان سے مار دوں گا۔ تو پھر اس کی بات سن کر سمن کہتی ہے کہ سب سے پہلے آپ اس ہوٹل تک پہنچے۔ میں نیند میں بڑبڑاتا ہوا اٹھا۔ اچانک سے میرے کمرے میں عمران آ گیا اور عمران مجھے پوچھنے لگا کہ کیا ہوا کمال، بہت گھبرائے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو میں نے عمران کو بتایا کہ میں نے رات والا خواب پھر دیکھا۔ میں نے اس کو بتایا کہ کوئی گینگ معصوم لڑکیوں کو اغوا کر کے پیار کا جھانسا دے کر بہلا پھسلا کر پراسٹیٹیوشن کا حصہ بنا رہے ہیں، اور جو لڑکیاں ایسا غلیظ کام کرنے سے انکار کرتی ہیں، راہ فرار اختیار کرنے کی کوشش کرتی ہیں تو انہیں مار دیا جائے۔ کیفے نذیر نامی ہوٹل ہے جہاں گراؤنڈ فلور پر بہت سے لوگ کھانے میں مصروف ہیں۔ سائڈ کارنر سے سیڑھیاں بنی ہیں جو اوپر روم کی طرف جاتی ہیں۔ بہت سارے رومز ہیں اور ان میں سے 401 روم کے اندر میں جاتا ہوں۔ وہاں سمن اور بہت سی لڑکیاں سسکیاں بھر کر بہت رو رہی اور سب کی سب زخمی اور بے لباس۔ سمن کو بیڈ کی چادر سے ڈھانپتا ہوں۔ وہ مجھے کہتی ہے کہ اس روم کی پینٹنگ کے پیچھے ایک بیسمنٹ بنا ہے جہاں ان سب لڑکیوں کو مار کر ایک ہی گڑھے میں دفنایا گیا، اور وہ مجھے رو رو کر کہہ رہی تھی کہ آپی کو بچا لیں ورنہ وہ بھی ماری جائیں گی اگر اس ہوٹل میں آ گئیں۔ اور جو 2 آدمی یہ گینگ آپریٹ کر رہے ہیں، میں ان میں سے ایک آدمی سے بہت گہرا رشتہ رکھتا۔ میں سمن سے پوچھ ہی رہا تھا کہ وہ آدمی کون ہے تو میری آنکھ کھل گئی۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے جیسے ہی ساری باتیں عمران کو بتائیں، عمران نے مجھے دیکھ کر گہری سوچ میں پڑی۔ تو میں نے اسے ہلا کر کہا، عمران تو کیا سوچ رہا ہے، مجھے وہاں لے چل۔ تو عمران نے مجھے سمجھاتے ہوئے بولا کہ دیکھ کمال، ہمارا یوں اس طرح اکیلے جانا ٹھیک نہیں ہوگا۔ جب پورا گینگ یہ کام کر رہا ہے تو وہ بہت خطرناک لوگ ہوں گے، ہمیں آسانی سے مار دیں گے، ان کے پاس خطرناک قسم کے ہتھیار بھی ہوں گے۔ پاپا کے دوست پولیس افسر ہیں تو جلدی ہاتھ منہ دھو لیں، ہم ان کے پاس چلتے ہیں۔ وہاں پہنچتے ہی تمام باتیں کمال نے پولیس افسر کو بتا دیں۔ وہ بولتے ہیں کہ دیکھو بیٹا عمران، تم میرے دوست کے بیٹے ہو۔ خوابوں کی بات میں رد کر دیتا ہوں، مگر میں حیران ہوں کہ جو خواب یہ نوجوان دیکھ رہا ہے، جو لڑکی اتنا سب کچھ
خواب میں بتا رہی ہے تو میں تو یہ سن کر حیران ہو گیا۔ میں اپنی ٹیم کے ساتھ اس گینگ کو پکڑنے کی ہر ممکن کوشش کر چکا ہوں، مگر آج تک ہوٹل نذیر سے کوئی لڑکی برآمد نہیں ہے اور نہ ہی کسی کی لاش۔ اب تو ہمیں نہ صرف اس روم کا نمبر اور لاشوں کو کہاں دفنایا گیا ہے سب پتہ چل گیا ہے۔ آج رات ہی ہم وہاں ریڈ کریں گے پوری ٹیم کے ساتھ، ہمارے پاس تو سرچ وارنٹ بھی ہے۔ تم دونوں گھر جاؤ، انشاءاللہ ہم رات میں ریڈ کریں گے اور اس گینگ کا خاتمہ کر دیں گے۔ پولیس افسر کی بات سن کر میں نے جھٹ سے کہا کہ میں بھی آپ کے ساتھ وہاں جانا چاہتا ہوں۔ آپ انکار مت کیجیے گا، ہو سکتا ہے کہ مجھے انم وہاں مل جائے۔ وہ بولے لیکن بیٹا وہاں تمہاری جان کو خطرہ بھی ہو سکتا ہے۔ میری بات کی تاکید کرتے ہوئے عمران بولے پلیز آپ منع نہ کریں، آج رات اس مشن پر میں اور کمال دونوں آپ کے ساتھ جائیں گے۔ ہم کسی کام میں آپ کے رکاوٹ نہیں بنیں گے، ہمیں اپنے ساتھ جانے دیں۔ اور انہوں نے حامی بھر لی اور ہم سے کہا کہ رات میں آ جانا۔ رات ہوتے ہی پوری ٹیم کے ہمراہ ہوٹل کیفے نذیر میں تھے۔ پولیس کی ٹیم نے ہوٹل کو پوری طرح سے خاموش اور کور کر لیا تھا۔ سرچ وارنٹ دیکھ کر چند اہلکاروں کے ہمراہ ہم دونوں بھی ہوٹل کا معائنہ کرنے لگے۔ میں ان کو ڈائریکٹ روم نمبر 401 میں لے گیا۔ میں بہت حیران تھا کیونکہ یہ ہوٹل خواب میں جیسا دیکھا تھا ہو بہو ویسا ہی تھا۔ ہم پینٹنگ ہٹا کر سیڑھیوں سے بیسمنٹ میں پہنچے، وہاں سب کچھ ویسا ہی تھا جیسے سمن نے بتایا اور میں نے خواب میں دیکھا۔ زمین کی کھدائی کرنے کے بعد کئی لڑکیوں کی لاشیں برآمد ہوئیں۔ پورا ہوٹل سیل کر دیا گیا۔ ہوٹل میں کام کرنے والے سبھی افراد کو گرفتار کر لیا گیا، مگر وہ آدمی کون تھا جس سے میرا گہرا رشتہ تھا اور انم اب تک مجھے کہیں نظر کیوں نہیں آئی؟ میں عمران کے ساتھ مل کر ہوٹل کے ہر روم کا دروازہ کھول کر انم کو کھوج رہا تھا، مگر انم کا کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ مجھے پیچھے سے سمن کی آواز آئی، میں نے پلٹ کر دیکھا، وہ گویا ہوئی۔ کمال بھائی، انم آپی وہ سامنے والے روم میں بیڈ کے نیچے رسیوں سے بندھی ہوئی ہیں اور وہ آدمی بھی اسی روم میں پولیس سے ڈر کر الماری میں بند ہے اور اس روم میں جائیں، جلدی کریں۔ وہ کہتا ہے کہ سمن کی بات سنتے ہی میں نے عمران اور پولیس افسر کو آواز دی، پولیس افسر اور عمران اس طرف آئیں اور جلدی کریں۔ میں سمن کے بتائے ہوئے کمرے میں داخل ہوا۔ بیڈ کے نیچے واقعی رسیوں سے انم زخمی چور بندھی ہوئی۔ میں نے اسے نکالا، رسیاں کھولی اور بے اختیار میرے گلے سے لگ کر خوب روئی۔ میں نے اسے خود سے الگ کر کے پولیس افسر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اس الماری میں وہ آدمی ہے جو اس گینگ کو چلا رہا ہے۔ پولیس افسر اور عمران نے الماری سے جس آدمی کو نکالا اسے دیکھ کر میں غصے و غم سے نڈھال ہو گیا۔ بے اختیار میں نے آگے بڑھ کر اس کا گریبان پکڑ لیا۔ جمال، تو اتنا غلیظ کام کر رہا ہے، تو اتنا نیچ نکلے گا میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے جمال کے منہ پر تھپڑوں کی بارش کر دی۔ اس وقت میرے پاس پستول نہیں تھی ورنہ میں اسے جان سے مار دیتی۔ انم روتے ہوئے پولیس افسر سے بولی کہ سر، یہ اور اس کا ایک دوست معصوم لڑکیوں کا سودا کرتے ہیں، انہیں عصمت فروشی جیسے غلیظ کام میں مجبور کرتے ہیں اور اس آدمی نے اپنے دوست کے ساتھ مل کر کئی لڑکیوں کو مار دیا ہے اور ان کی عصمت بیچی۔ اس شخص نے میری معصوم بہن سمن کی بھی جان لی ہے اور میرے باپ کو بھی مار دی، ہمارا گھر، میرے ابا کی شاپ سب دھوکے سے اپنے نام کروا لی، اور اتنا ہی نہیں میرے ساتھ زبردستی کر کے مجھے کمال کے قابل نہیں چھوڑا۔ میں برباد ہو گئی، اس آدمی نے مجھے برباد کر دیا۔ اسے سخت سے سخت سزا دیں اور اس کے دوست کو بھی جو یہ غلیظ کام کر رہے ہیں۔ پولیس افسر نے انم کے سر پر ہاتھ رکھ کر بولے بے فکر رہو بیٹی، ان جیسے گھٹیا لوگوں کو میں کڑی سے کڑی سزا دلاؤں گا، تمہیں اور تمام معصوم لڑکیوں کو انصاف ضرور ملے۔ انم مجھ سے نظریں نہیں ملا رہی تھی، گھر آ کر بھی بہت گمسم تھی۔ ہم ابھی عمران کے گھر پر ہی تھے۔ میں نے انم سے کہا انم پلیز کچھ مت سوچو، میں آج بھی تم سے روز اول کی طرح بے انتہا پیار کرتا ہوں، تم آج بھی میرے لیے پاکیزہ ہو۔ وہ کہتی ہے کہ کمال نہیں، میں اب تمہارے قابل نہیں رہی، میں جینا نہیں چاہتی، تم نے مجھے کیوں بچایا، میں مر جانا چاہتی ہوں۔ کمال انم سے کہتا ہے کہ انم جو کچھ ہوا اسے بھولنا آسان نہیں ہے، مگر میں اپنی محبت سے تمہیں وہ سب کچھ بھلا دوں گا، ہم دبئی چلے جائیں گے اور وہیں رہیں۔ میں نے انم کو منا لیا تھا، نکاح کر کے میں اسے دبئی لے گیا تاکہ وہ اپنے ساتھ ہوئے ظلموں کو بھول سکے۔ 1 سال میں ہی اللہ نے ہمیں خوبصورت بیٹی سے نواز دیا اور ہم نے اس کا نام سمن رکھا۔
آج میں اپنی بیوی انم اور بیٹی سمن کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ جب کبھی انم رحیم چچا اور سمن کو یاد کرتی ہے تو بہت دکھی ہو جاتی ہے۔ پھر میں اپنی بیٹی سمن کو انم کی گود میں ڈال دیتا ہوں تو وہ بے ساختہ مسکرا دیتی ہے۔ تو یہ تھی آج کی کہانی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ کہانی بہت اچھی لگی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا اور چینل کو بھی سبسکرائب کرنا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔